عنوان: جب پورا گاؤں ایک بچے کے لیے تڑپ اٹھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان افروز واقعہ۔ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ آپ کے دل نے بے قرار ہو کر کوئی عجیب سی گواہی دی ہو، ایک ایسی سچائی جو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھی مگر دل ماننے سے انکار نہ کرے؟ تو پھر سنیے اس بچے کی کہانی جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دنوں شدید مالی مشکلات کا شکار تھیں۔ ان کے شوہر بھی پریشان تھے اور گھر میں فاقے کی نوبت آ چکی تھی۔ ان کا قبیلہ بنو سعد کا ایک غریب قبیلہ تھا، جہاں زندگی کی سانسیں بھی بھوک سے کمزور تھیں۔ ایسے وقت میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ جائیں گی، شاید کوئی مکہ کا مالدار خاندان اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دے دے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ اونٹنی تیار کی جو خود کمزور تھی، اور اپنی سواریاں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے بھر وہ سوچتی رہیں کیا ان جیسے غریب لوگوں کو کوئی قبول کرے گا، مگر دل کے ایک کونے میں ایک عجیب سا یقین بھی تھا، جیسے کوئی معجزہ ہونے والا ہو۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ دیگر قبیلے کی عورتیں پہلے ہی وہاں موجود تھیں، اور قریش کے مالدار لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے خواتین کا انتخاب کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ کمزوری سے زرد، اونٹنی کمزور، اور کوئی خاص حیثیت نہ تھی۔ کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے پاس آئے اور فرمایا، میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی تلاش کر رہا ہوں، مگر یتیم ہے، مال نہیں۔ یہ سنتے ہی باقی خواتین نے معذرت کر لی کہ یتیم بچہ پالنے کا فائدہ نہیں، مگر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک عجیب سی محبت اتر گئی۔ ان کے قدم خود بخود عبد المطلب کے ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک نور نظر آیا، ایک روشنی، ایک سکون، جیسے پوری کائنات اس چھوٹے بچے کے چہرے پر سمٹ آئی ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر بیٹے کو ان کی گود میں دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ان کی کمزور اونٹنی میں جان آ گئی۔ جس نے پہلے قدم چلنے سے انکار کر دیا تھا، اب تیز دوڑنے لگی۔ راستے میں ان کا دودھ بڑھ گیا اور بچہ خوب سیر ہو کر پینے لگا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے قبیلے میں پہنچیں تو سب حیران رہ گئے۔ ان کی بکریاں جو کبھی دودھ نہ دیتیں، اب روزانہ اتنا دودھ دینے لگیں کہ پورے محلے کو کفایت کر جائے۔ کھیتوں میں سبزہ اگنے لگا، پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ ان کا اپنا حال یہ تھا کہ جس جھونپڑی میں فاقے ہوتے تھے وہاں خوشحالی کا بسیرا ہو گیا۔ سب نے پوچھا، حلیمہ ایسا کیا ہوا؟ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی ہوں۔ ایک رات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچیں۔ آج رات کچھ ہو گیا ہے۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر گھبرا گئے اور قبیلے کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو۔ سب لوگ پہاڑوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں نکل پڑے۔ آخر کار ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ ایک یہودی اور ایک نصرانی شور مچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہی وہ بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی دوڑتی آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹا لیا۔ دل میں ایک خوف اور ایک سکون اکٹھا اتر آیا۔ جب سب واپس آئے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پوتے کی حفاظت اب صرف اللہ کرے گا، مگر حلیمہ تم نے اپنا فرض پورا کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے تیرے محبوب کو دل سے چاہا ہے۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یتیم بچے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی گود میں لیا
تو رب نے ان کی تقدیر بدل دی، تو کیا ہم بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی قسمت بدل سکتے ہیں؟